شب برات نیمہ شعبان یا 15 شعبان کی رات یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اس کے فضائل اور اعمال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی پاک ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت اور نافرمانی کے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ بس اس رات میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنی چاہیے اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان زمانہ امام العصر علیہ السلام کی آمد ہے، جو سامرہ میں 255 ہجری کو بوقت صبح صادق ہوئی تھی۔ اس دن آپ کی آمد کی خوشی میں جشن منائیں اور صدقہ و خیرات کریں۔ ایران میں تو 15 شعبان کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور بھرپور جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ اس رات کے اعمال میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس رات غسل کریں۔ اس غسل سے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس رات نماز اور دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کرے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کریں اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف کر کے آپ کی زیارت پڑھیں۔ اس رات کو دعائے کمیل پڑھیں اور یہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرمائے اور دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ اس رات نماز جعفر تیار بجا لائیں، جس کا طریقہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھ رہے تھے جو اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گار افراد بخشے جاتے ہیں۔ اس رات کی کئی مخصوص نمازیں ہیں۔ ان میں سے ایک نماز امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز کے بعد اپنی سکرین پر موجود یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے لیے ایک نماز تعلیم فرمائی ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اگلے سال تک اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جو 15 شعبان کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھنی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے جو 15 شعبان کو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھنی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور نماز کے بعد 10 مرتبہ کہیں یا رب اغفر لنا اور پھر 10 بار کہیں یا رب ارحمنا اور پھر 10 مرتبہ کہیں یا ربا تب علینا، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور پھر 10 مرتبہ کہیں سبحان الذی یحیی الموتى ویمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر۔ ارحم الراحمین خالق ہم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، آمین۔